بارش کی آواز، یہ کتاب امجد اسلام امجد نے لکھی تھی۔ زندگی کی طرح بارش کے بھی بے شمار روپ ہیں۔ میں غالب کی طرح گردش سیارے کی آواز تک تو رسائی حاصل نہ کر سکا، مگر بارش کی مختلف آوازوں نے زندگی بھر مجھے اپنے جادو کا اسیر رکھا ہے۔ میں نے ان آوازوں کو پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں، شہروں، ویرانوں، ہنگاموں اور تنہائی میں بہت دفعہ سنا ہے۔ بارش کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ انسان کی روح، نفسیات، سماعت اور باطنی کیفیت سے اس کے رشتے کس بنیاد پر استوار ہوتے ہیں، اور بارش کی آواز کھڑکیوں کے شیشوں، درختوں کے پتوں اور چھتوں کی منڈوروں سے ہوتی ہوئی کس طرح وجود کے صنم قدہ میں بت تراشیاں کرتی ہیں، اور کیسے بارش میں بھیگ کر مٹی کی سوندھی خوشبو مساموں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ میرے پاس اس کی وضاحت کے لیے کوئی عقلی یا سائنسی دلیل نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ بارش اور اس کی آواز میرے لیے فطرت کے حسین ترین تحفے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروین شاکر اگر آج زندہ ہوتی تو اس نام کو سن کے بہت خوش ہوتی کہ بارش اس کی بھی بہت بڑی کمزوری تھی۔ کیا عجیب اور لرزہ دینے والا تصور ہے کہ اس کی قبر پر برسنے والی ہر بارش کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رونے والی آنکھوں سے آنسو کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حمد، خزاں کی شام کو صبح بہار تو نے کیا، میرے خدا میرے پروردگار تو نے کیا۔ میں یوں ہی خاک کی پستی میں ڈولتا رہتا، تیرا کرم کہ مجھے استوار تو نے کیا۔ میرے لہو میں رکھے اپنی خلوتوں کے راز، پھر اس کے بعد مجھے بے قرار تو نے کیا۔ خطا کے بعد خطا پے بپے ہوئی مجھ سے، معاف مجھ کو مگر بار بار تو نے کیا۔ امجد اسلام امجد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں غلطیاں کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے اندر جو بے قراری موجود ہے وہ بھی آپ ہی نے دی ہے۔ میں تو پست سا آدمی تھا، لیکن تو نے مجھے خاک سے اٹھا کے اوپر لے کے چلا گیا۔ میں ایک ذرہ ریگ رواں تھا صحرا میں، مجھے ثبات دیا کوہسار تو نے کیا۔ اللہ تعالیٰ میں تو ایک ذرہ تھا، لیکن تو نے مجھے پہاڑ بنایا، تو نے مجھے مضبوط بنایا۔ میرے قلم پہ ہوئی جس گھڑی نظر تیری، میرے سخن کو مجھے ذی وقار تو نے کیا۔ یعنی میں جو بھی کچھ لکھ پا رہا ہوں اللہ تعالیٰ، وہ تیری وجہ سے لکھ پا رہا ہوں، تیرے نظر کرم پڑ گیا مجھ پہ، جس نے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی صلاحیتیں دیں جس کی وجہ سے میں لکھ پا رہا ہوں۔ دلدار بھٹی کے لیے ایک نظم جس میں لکھتے ہیں، کس کا ہمدرد نہ تھا، دوست نہ تھا، یار نہ تھا، وہ فقط میرا ہی دلدار نہ تھا۔ قہقہے بانٹتا پھرتا تھا گلی کوچوں میں، اپنی باتوں سے سبھی درد بھلا دیتا تھا۔ اس کی جیبوں میں بھرے رہتے تھے سکے غم کے، پھر بھی ہر بزم کو گلزار بنا دیتا تھا۔ اس کا سینہ تھا مگر پیار کا دریا کوئی، ہر دکھی روح کو سیراب کیے جاتا تھا۔ نام کا اپنے بھرم اس نے کچھ ایسا رکھا، دل احباب کو مہتاب کیے جاتا تھا۔ کوئی پھلدار شجر ہو سرے راہ ہے جیسے، کسی بدلے کسی نسبت کا طلبگار نہ تھا۔ اپنی نیکی کی مسرت تھی اثاثہ اس کا، اس کو کچھ اہل تجارت سے سروکار نہ تھا۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ دیکھا کچھ اس طرح سے کسی خوش نگاہ نے،
رخصت ہوا تو ساتھ ہی لیتا گیا وہ نیند، خوشبو کی طرح مجھ پہ جو بکھری تمام شب، میں اس کی مست آنکھ سے چنتا رہا وہ نیند۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، اے وقت گواہی دے۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ لوگ نہ تھے ایسے، یہ آج جو صورت ہے حالات نہ تھے ایسے، یوں غیر نہ تھے موسم، دن رات نہ تھے ایسے۔ بارش پہ لکھتے ہیں، آج بہت دن بعد سنی ہے بارش کی آواز، آج بہت دن بعد کسی منظر نے راستہ روکا ہے، رمجھم کا ملبوس پہن کے یاد کسی کی آئی ہے، آج بہت دن بعد اچانک آنکھ یوں ہی بھر آئی ہے۔ ہم نے جس راہ کا انتخاب کیا اس کے ہر موڑ پر کھڑے تم تھے، کلام کرتی نہیں بولتی بھی جاتی ہے، تیری نظر کو یہ کیسی زبان آتی ہے، وہ دیکھتی ہے مجھے ایسی مست نظروں سے، میرے لہو میں کوئی آگ سرسراتی ہے۔